محمود خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری خدا گواہ ہے اپنی ملٹری کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ضرورت ہے فوج، ہر ملک کی ضرورت ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کہاں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ آپ کو جہاں آئین کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، وہی چلائیں گے اس کو. آپ کا کام سیاست نہیں ہے، آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ ڈب اور برگیڈ چلانے کے لیے بنے ہیں، عوام چلانے کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ وہاں ہوں گے، آپ کی اتنی عزت ہوگی جس کی انتہا نہیں ہے. لوگ آپ سے محبت کریں گے. اپنے وطن کا، ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کرنے والے کا احترام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جان مال اور ناموس خطرے میں، تھریٹ میں، ان پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری کسی کے ساتھ خدا کا نفرت نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں، ہم ریفارمز چاہتے ہیں. اور جب ریفارم کے سارے راستے آپ بند کر دیں گے، مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس وطن کے لیے جان دیں گے، مریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ناجائز قبضے کو ختم کریں گے. کوئی بھول جائے کہ ہم خود سے کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہم اس وطن کو بچائیں گے، اہل وطن کو بچائیں گے. ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک قوم بنیں گے. ہم اس طرح سے جیئیں گے کہ ہمارے بلوچ بھائی یہ فیل کریں گے کہ ہم ان کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں. ڈیٹیچ نہیں ہوں گے. سندھی بھائی، سرائکی، پنجابی، پشتون، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہم ایک قوم بن جائیں گے، ایک گلدستہ بن جائیں گے. اگر یہ تفریق اور تقسیم کرنے والی فورسز ایک طرف ہو جائیں تو پاکستان کا فائدہ اس میں، سب کا فائدہ اسی میں، ہر ایک کی عزت اسی میں ہے. لہذا جو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے. کچھ بھی ہو جائے رہیں گے ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امید ہے. عوام کے سامنے کون سا راستہ بچتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آج کا جوان پھر ہماری بات نہیں سنے گا. وہ آگے نکل رہا ہے، آگے جا رہا ہے. آپ نے ایک پاپولر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جیتا ہے، جن کے دل اس کے نام سے دھڑکتے ہیں، اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کو اپنا مان دے سکتے ہیں، پاکستان کو ترقی میں حصہ دے سکتے ہیں. عمران خان قیدی نہیں ہے، گویا آپ نے پورے پاکستان کو قیدی کیا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو قیدی کیا ہوا ہے. ملاقات ہی کرنے دیتے آپ. اور پھر میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، آپ کو بھی ہوش ناخن لینے چاہیے. آپ کو وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بینیفیشری ہیں، پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. ایک نے کہا تھا میں آپ کی عید سیٹ بجاؤں گا، دوسرے نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا گجرانوالہ میں، پھر آن لائن تقریروں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا. وہ ان کے دل میں جو بغض اور کینہ اور آپ کے بارے میں نفرت ہے وہ موجود ہے. آپ کو لڑا رہے ہیں پاکستان کے عمران خان سے نہیں، پورے پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. کون ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ ڈیمیج ہو رہے ہو. عوام میں رات میں بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہے ہو جنہوں نے اس وطن کو لوٹا ہے، جو ہارے ہوئے ہیں ان کو ہمارے پر مسلط کیا ہے. تمہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، تم ختم ہو رہے ہو ان کی وجہ سے. یہ انتقام دیا جا رہا ہے تم سے. آپ کی جگہ وہی ہے جو آئین نے بتلائی ہے، وہیں چلے جاؤ. فائدہ ہم سب کا، آپ کا بھی. محمود خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری خدا گواہ ہے اپنی ملٹری کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ضرورت ہے فوج، ہر ملک کی ضرورت ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کہاں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ آپ کو جہاں آئین کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، وہی چلائیں گے اس کو. آپ کا کام سیاست نہیں ہے، آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ ڈب اور برگیڈ چلانے کے لیے بنے ہیں، عوام چلانے کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ وہاں ہوں گے، آپ کی اتنی عزت ہوگی جس کی انتہا نہیں ہے. لوگ آپ سے محبت کریں گے. اپنے وطن کا، ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کرنے والے کا احترام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جان مال اور ناموس خطرے میں، تھریٹ میں، ان پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری کسی کے ساتھ خدا کا نفرت نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں، ہم ریفارمز چاہتے ہیں. اور جب ریفارم کے سارے راستے آپ بند کر دیں گے، مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس وطن کے لیے جان دیں گے، مریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ناجائز قبضے کو ختم کریں گے. کوئی بھول جائے کہ ہم خود سے کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہم اس وطن کو بچائیں گے، اہل وطن کو بچائیں گے. ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک قوم بنیں گے. ہم اس طرح سے جیئیں گے
کہ ہمارے بلوچ بھائی یہ فیل کریں گے کہ ہم ان کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، ڈیٹیچ نہیں ہوں گے. سندھی بھائی، سرائکی، پنجابی، پشتون، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہم ایک قوم بن جائیں گے، ایک گلدستہ بن جائیں گے اگر یہ تفریق اور تقسیم کرنے والی فورسز ایک طرف ہو جائیں. تو پاکستان کا فائدہ اس میں ہے، سب کا فائدہ اسی میں، ہر ایک کی عزت اسی میں ہے. لہذا جو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے رہیں گے ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امید ہے. پاکستان کے اندر آج اگر سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے، ایک بڑا حصہ ان کا ہے، اور پھر ان سیاسی قیدیوں کا جو جیلوں میں جوان پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے، عمر سرفراز چیمہ کا ہے، اعجاز چودھری کا ہے، اسی طرح سے محمود الرشید صاحب کا ہے، ہاشمی صاحب کا ہے، بالآخر جو جیلوں میں گئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ آزادی کا قافلہ، عدل کا قافلہ، انصاف کا قافلہ، اور پھر یہ وہ ہے استقلال کا قافلہ. وطن کو استقلال دینا ہے، ہم نے فیصلے خود کر رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے جناب اللہ، روبیو کہتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹری فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا، کہتا ہے ہمیں آفر کی گئی ہے غزہ میں فوج دینے کے لیے. یہ پاکستان لگتا ہے بے پدر مادر ہے، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی، آپ کو جو چاہے مرضی کرو، نہیں ہونے دیں گے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے؟ کس سے پوچھا ہے آپ نے؟ جو چیزوں کی پاکستان کی اٹھا کر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گود میں رکھو گے، جا کر جو چیز پاکستان کی ہوگی، منرل اٹھا کے اس کی گود میں، فورسز اٹھا کے اس کی گود میں، جو چاہیں گے آپ اس کو دیں گے تاکہ وہ آپ کو لیجیٹیمیسی دیتا رہے. آپ پاکستان کے عوام کے اندر آتے ہیں، واللہ بخدا یہ آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. ان سے لیجیٹیمیسی لیں، ان سے پاور لیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ آپ کا مخلص نہیں ہے. آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو مخلص نہیں ہے، اسرائیل آپ کا مخلص نہیں ہے. اسرائیل اگر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں رہے گا، پورا ریجن چینج ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کے عوامی وہ لوگ ہیں جو آپ کو طاقتور بھی بنا سکتے ہیں، عزت بھی دے سکتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ہیں جو اس ملک کے دفاع میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. بالخصوص جوان، ہمارے جوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان آپ کا ہے، اس کو بچانا بھی آپ نے ہے، اس کو آگے بھی لے کے آپ نے جانا ہے. یہاں پر رول بھی گورن بھی آپ نے کرنا ہے، انتخابات بھی آپ نے کرانے ہیں، آپ نے لڑنے ہیں. پاکستان آپ کا ہے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جوان جس طرح سے آج 3 سال ہونے کو ایک جگہ کھڑے ہیں اور انہیں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکا، آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے، اور مستقبل اور فیوچر ڈٹ جانے والوں کا ہے، حوصلہ نہ ہارنے والوں کا ہے، نہ تھکنے والوں کا ہے انشاءاللہ العزیز. یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے اقتدار کی کرسی پر، یہ ان کے اعصاب کمزور، نیند کی گولیاں کھانے والے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا کے ان کو نیند آتی ہے، ہارے ہوئے تھکے ہوئے، انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.